اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نکاح کی کتنی قسمیں ہیں اور زمانہ جاہلیت میں کتنی قسم کا نکاح کیا جاتا تھا، اور اللہ تعالی نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے اسلام سے خواتین کو، کہ اللہ تعالی نے ان کی عزت اور تکریم کتنی بڑھا دی ہے۔ عرب میں ازواج کی کثرت سے، چنانچہ جب حضرت غیلان ثقفی ایمان لائے تو ان کے تحت میں 10 عورتیں تھیں۔ جمع بین الاختین جائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ ضحاک بن فیروز کا بیان ہے کہ جب میرا باپ اسلام لایا تو اس کے تحت میں 2 سگی بہنیں تھیں۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کا سب سے بڑا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو میراث میں پاتا، چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا، ورنہ اپنے کسی اور بھائی یا رشتہ دار کو شادی کے لیے دے دیتا۔ زناکاری کا عام رواج تھا اور اسے جائز خیال کرتے تھے۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، بیان فرماتی ہیں کہ جاہلیت میں نکاح 4 طرح کا تھا، یعنی کہ 4 طرح کا نکاح خواتین کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ ایک نکاح متعارف، جیسا کہ آج کل ہے کہ زوج و زوجہ کے ولی مہر معین پر متفق ہو جائیں اور ایجاب و قبول ہو جائے، اسے متعارف نکاح کہتے ہیں۔ دوسرا نکاح استبضاع، بدین طور کے شوہر اپنی عورت کے حیض سے پاک ہونے کے بعد کہتا کہ تو فلاں سے استبضاع طلب ولد کر لے، اور خود اس سے مقاربت نہ کرتا، یعنی کہ خود اس کے پاس نہ جاتا یہاں تک کہ اس شخص سے حمل ظاہر ہو جاتا۔ اس وقت چاہتا تو وہ اپنی زوجہ سے مجامعت کرتا۔ یہ استبضاع بغرض نجابت ولد کیا جاتا تھا۔ یہ دوسرا نکاح تھا جو کہ زنا کے ضمن میں آتا ہے۔ تیسرا نکاح تھا جمع بدین طور کے 10 سے کم مرد ایک عورت پر یکے بعد دیگرے داخل ہوتے، یہاں تک کہ وہ حاملہ ہو جاتی۔ وضع حمل کے چند روز بعد وہ عورت ان سب کو بلاتی اور ان سے کہتی کہ تم نے جو کیا وہ تمہیں معلوم ہے، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ یہ تیرا بچہ ہے، پس وہ اسی کا سمجھا جاتا تھا اور وہ شخص انکار نہ کر سکتا تھا۔ یہ تیسرا نکاح تھا۔ اس طرح یہ بھی زنا کی ایک شکل تھی کہ دیکھیں کتنا ظلم ہوتا تھا عورت پر، کہ یہ کے بعد دیگرے 10 مردوں نے جانا ہے، اور پھر جب اس نے بچہ پیدا کرنا ہے تو جس کا اس نے نام لے دینا ہے وہی اس کا باپ کہلائے گا۔ اور چوتھا نکاح جو سید اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں 4 طرح کا نکاح ہوتا تھا، تو یہ اب چوتھا نکاح جسے بغایا کہا جاتا ہے۔ بدین طور کے بہت سے مرد جمع ہو کر بغایا زنا کار عورتوں تھیں، ان کو کہا جاتا تھا، کسی پر بے روک ٹوک داخل ہوتے۔ یہ بغایا بطور علامت کے اپنے دروازوں پر جھنڈے نصب کرتی تھیں، جیسے کہ آج کے دور میں اسے اڈے کہتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے مکانوں کے اوپر جھنڈا لگاتی تھی، لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اس مقام پر یا اس جگہ پر جانا ہے۔ تو وہ بغایا جو ہوتی تھیں وہ بطور علامت کے اپنے دروازوں پر جھنڈے نصب کرتی تھیں، جو چاہتا ان کے پاس جاتا۔ جب ان میں سے کوئی حاملہ ہو جاتی تو وضع حمل کے بعد وہ سب مرد اس کے ہاں جمع ہوتے اور کافہ کو بلاتے۔ کافہ کہتے ہیں جیسے ہم یہاں دائیا کہتے ہیں، اس میں کافہ کہا جاتا تھا۔ اس کو بلایا جاتا، وہ کافہ اس بچہ کو اس کے اعضاء دے کر فراست سے جس سے منسوب کرتا
اسی کا بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اس سے انکار نہ ہو سکتا تھا۔ یہ وہ 4 طریقے تھے زمانہ جاہلیت میں جو پہلے اپنائے جاتے تھے، اور عورت پر کتنا ظلم کیا جاتا تھا۔ اور ایک طریقے کے علاوہ جو کہ ایک طریقہ آج بھی رائج ہے، اور وہ ہے متعارف طریقہ، زوج و زوجہ کے ولی مہر معین پر متفق ہو جائیں اور ایجاب و قبول ہو جائے تو اسے نکاح کہتے ہیں۔ یہ اسلامی نکاح آج بھی رائج ہے اور اسی طرح ہی نکاح کیا جاتا ہے۔ اور باقی سب جو باقی 3 شکلیں زمانہ جاہلیت کی تھیں وہ زنا کے ضمن میں آتی ہیں، اب بھی زنا کے ضمن میں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت ہے کہ آپ کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی عزت اور عروج عطا فرمائی۔ وہ ماں کے روپ میں بھی بہت عزت والی ہے، بیٹی کے روپ میں بھی بڑی عزت والی ہے، اور بیوی کے روپ میں بھی بہت عزت پانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔